واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اس سے گناہگار بندے کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میرا رب تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو میں کیوں نہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں، میں کیوں نہ اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور رب تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور ہم شب و روز گناہ کرتے بھی ہیں، اور ہمارے گناہ کرنے کی ایک وجہ شیطان بھی ہے، اور شیطان نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیلنج کیا اور کہنے لگا مولا تعالیٰ تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے بندوں کے جسموں میں جب تک روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سن کر کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ جب شیطان نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ شیطان نے تو اپنی بات کہی، رحمان نے اپنی بات کہی۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں بہکا کر رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر رہا ہے، تو ہم رحمان کے فرمان پر کیوں نہ عمل کریں؟ ہمارے رب رحمان نے فرمایا کہ مجھ سے میرے بندے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہ توبہ کریں؟ اگر ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمان کے مطابق ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے اس ماحول میں ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے جناب غلطی مان لو، غلطی مان لو گے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم غلط ہونے کے باوجود اپنی غلطی پر ڈٹے رہو گے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے، اپنی غلطی کے ماننے کے بجائے صفائیاں دیتے رہو گے تو غصہ بڑھتا رہے گا۔ تو ہمارا حال بھی اسی طرح ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے بجائے ہم گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، تو ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی سے قرضہ لے لیں، جب تک قرضہ ادا نہ کر دیں قرضہ ادا نہیں ہوتا، صرف جملوں سے قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر بوجھ لاد لیا، لیکن رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے، فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کر لی جائے تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے جو یہ ارشاد ہوا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے
اور رب تبارک و تعالی توبہ کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے اس گناہگار بندے کی بات کو اس شان کے ساتھ پورا فرما دیتا ہے جو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی گناہگار شخص جو رب تعالیٰ کا نافرمان ہے، رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی رب تعالیٰ سے سلو ہو جاتی ہے رب تعالیٰ اس کی ہر بات کو پورا کرنے لگ جاتا ہے۔ مدینہ پاک میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے راستے میں شیطان آ جائے تو شیطان بھی اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ کے خوف سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، اور اگر کوئی غلط کام کرنے والا سامنے آ جائے تو وہ بھی تھر تھر کانپنے لگ جاتا۔ چنانچہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ اس بوتل میں کیا ہے، تو میں کیسے کہوں گا اس کے اندر شراب ہے؟ وہ دل ہی دل کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا آج لاج رکھ لے، آج لاج رکھ لے، آج عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استفسار فرماتے ہیں بوتل میں کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے بوتل میں سرکہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لاؤ دکھاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بوتل کو ملاحظہ فرماتے ہیں جو شراب سے بھری ہوئی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمان بندے نے جب سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ پاور دکھائی کہ اس نے کہا سرکہ ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرماتے ہیں واقعی اس بوتل کے اندر سرکہ موجود ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو ہم رب تعالیٰ سے محبت کیوں نہ کریں؟ رب تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت فرمائے تو ہم رب تعالیٰ کی رحمت سے کیوں دور جائیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کے دروازے ہیں وہ گناہگار کے لیے اگرچہ بند تو نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی توبہ کر کے دستک پر دروازے پر دستک دی جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بس رب تعالیٰ کی رحمت کے جو دروازے ہیں وہ توبہ کی دستک سے کھل جاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگی میں جتنی بھی ایسی نیکیاں ہیں جو بہت کم مقدار میں ہمیں نظر آتی ہیں، گناہوں کا بھرمار نظر آتا ہے، نماز ہم کبھی کبھار پڑھتے ہیں اور نماز نہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، چغلیاں کر کے ہم سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا دل دکھا کے سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم غرور و تکبر کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے، ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے ہم جانتے ہیں، اور ساتھ ہی میں کتنا برا ہوں میں بھی جانتا ہوں۔
تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم صدقے دل کے ساتھ توبہ کر لیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی بات کی لاج رکھی، شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل فرما دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل نہیں فرما سکتا؟ اگر ہم سچی توبہ کر لیں اور ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دے۔ تو آج ایک بار پھر عہد کیجیے، سب سے بڑا گناہ جو ہم کرتے ہیں نا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑا ہی گناہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وجود میں اتنی نعمت عطا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے اگر غیر کے آگے جھکنے سے محفوظ فرمایا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جھکیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمایا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور اگر ہم در در کے محتاج ہوئے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اللہ تعالیٰ غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما لے گا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی ہمارے والدین کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہما علینا الا البلاغ المبین۔